اسلام آباد انتظامیہ اور رجا قانون کے خلاف دھرنا ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات اٹھائے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے، یقینی بنا جائے کہ عام شہریوں کے کاروباری زندگی میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ پرامن اور آئین کے مطابق احتجاج کے لیے مذاکرات کا حکم۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان یقینی بنائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکرٹری داخلہ کو وزیر داخلہ یا کسی مناسب شخص کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم۔ کمیٹی میں چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی شامل کیا جائے۔ عدالت کا کمیٹی کو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطہ کرنے کا حکم۔ کمیٹی پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کے حساسیت سے آگاہ کرے۔ عدالت کو یقین ہے کہ جب یہ رابطہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی۔ احتجاج کے تناظر میں بننے نئے قانون کی خلاف ورزی میں احتجاج، ریلی یا دھرنے کی اجازت نہ دینے کا حکم۔ احتجاج کے خلاف درخواست تاجر رہنما کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں فوری سماعت کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے، ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرائیں گے، ڈی چوک جو آئے گا وہ گرفتار ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا واضح پیغام، کہا کہ کسی قسم کے جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ریڈ زون اور ڈی چوک کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ خاص دنوں میں ہی کیوں احتجاج کیا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات دھمکیوں سے نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا پہلے دھمکیاں دے بعد میں کہیں کہ مذاکرات کر لیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علمین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کی۔ اگر ان کی خواہش ہے تو بتائیں، مذاکرات کریں گے۔ کسی کو احتجاج سے نہیں روک رہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں۔ بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، وفد کو سیکیورٹی دینی ہے۔ کرم ایجنسی میں 38 افراد شہید ہوئے۔ عدالت کا آرڈر آ چکا ہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دو ٹوک اعلان، کہا کہ سرکاری اہلکار جلسے جلوس میں شریک ہوں گے تو کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہر قسم کی ریلی جلسہ غیر قانونی ہوگا۔ اسلام آباد میں لشکر کشی کرنے والوں کی سازش ناکام ہوگی۔ تحریک انتشار کے احتجاج کا مقصد ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد اپنے لیڈر کو عین نرو دلوانا ہے۔ یہ پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ جب ملک کی معیشت درست سمت میں ہے تو ایسے وقت میں احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ جب کوئی وفد آتا ہے تو پی ٹی آئی والے تب احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ ہر اہم موقع پر تحریک انتشار کا احتجاج ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ انتشار اور فساد پھیلانے والے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ، ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ خان نے ججز اور وکیلوں کے لیے ایک اپیل کی ہے کہ میں قانون کی بالادستی کے لیے آج جیل میں ہوں، تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں۔ کسی بھی قانون میں کسی کو پرامن احتجاج سے نہیں روکا جا سکتا۔ کہا جا رہا ہے کہ 24 نومبر کی تاریخ تبدیل کر دی جائے۔ 24 نومبر کی تاریخ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگی جب تک بانی پی ٹی آئی خود تاریخ بدلنے کا اعلان نہیں کرتے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا ویڈیو بیان، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم کو 24 نومبر کو نکلنے کی کال دی ہے۔ ہر طبقے کو اس احتجاج کا حصہ بننے کا کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی باہر آ کر بدلہ نہیں لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے واپس آئے تو جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ باجوہ کو کہا گیا کہ یہ آپ کس شخص کو لے آئے؟ ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا؟ ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں بیان ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ بشرا بی بی کیونکہ ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے اور ان کو فارن پالیسی کا نہیں پتا، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات کا نہیں پتا،
اس لیے انہوں نے ایک دوست ملک پہ، وہ دوست ملک جو دہائیوں سے پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے، ادھر ہم جاتے ہیں اپنے مذہبی جو ہے فریضے سر انجام دینے کے لیے، اس دوست ملک پہ تہمت لگائی ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے، کیونکہ ان کو تو نہ ان کا دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ پاکستان ہے، ان کو تینوں میں سے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ سیاست کی خاطر غلیظ بیان دینا انتہائی مکروہ عمل ہے۔ دوست ملک سے تعلقات خراب کرنا نہایت افسوسناک ہے۔ دوست ملک کی طرف سے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی گئی، اسی ملک سے تحائف وصول کیے، بلیک میں فروخت کیے۔ انہوں نے پہلے امریکی سازش کا کہا، کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اسلام کو بھی استعمال کیا۔ یہ ہر چیز سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا جھوٹ، بہتان، تہمت ان کی سیاست ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب شریعت کا استعمال سیاسی فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی ساری زندگی عین شریعت ہے، ماشاءاللہ ان سے گھڑی لے کر بیچ سکتے ہیں، کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہو۔ اب سٹوری فلوٹ کر دی گئی ہے کہ باجوہ نے کسی سے بات کی، اس نے کسی اور سے بات کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون کو قوم سے خطاب کیا۔ موصوفہ نے ایک دوست اسلامی ملک پر خودکش حملہ کیا۔ دوست ملک پر شریعت ختم کرنے کا بڑا الزام لگا کر خود شریعت کی ٹھیکیدار بن رہی ہیں، اللہ تیری شان۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، دوست ممالک پر الزام لگانا بڑی زیادتی ہے۔ اس دورے میں موجود تھا، وفد کو بہت زیادہ احترام ملا۔ پاکستان اور سعودی عرب مسئلہ فلسطین پر ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا ویڈیو بیان۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کو روکنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ تحریک انصاف کے احتجاج کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ احتجاج عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ مارچ سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت سیاسی مقاصد کے لیے صوبائی حکومت کے وسائل کا استعمال نہیں کر سکتی۔ درخواست میں وزیر اعلیٰ، صوبائی حکومت، آئی جی خیبر پختونخوا سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ حکومت کی پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کی تیاری۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف مقامات سیل کرنے کی تیاریاں مکمل۔ ڈی چوک، فیض آباد، 26 نمبر چنگی پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ ایکسپریس چوک، نادرہ چوک، رباط ٹی چوک اور دیگر مقامات کو بھی بند کیا جائے گا۔ وفاقی وزارت داخلہ کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ۔ 24 نومبر کے احتجاج میں سرکاری مشینری، لوگ یا پیسہ استعمال نہ ہو۔ مراسلے میں مطالبہ، پنجاب کے 3 اضلاع راولپنڈی، جہلم، اٹک میں رینجرز طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی۔ راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز آج سے غیر معینہ مدت کے لیے تعینات ہوگی۔ جہلم میں آج سے 27 نومبر تک رینجرز تعینات کرنے کی سفارش کی گئی۔ ضلع اٹک میں دفعہ 144 نافذ۔ ہر قسم کے اجتماعات، دھرنوں، ریلیوں، جلسے، جلوسوں پر پابندی ہوگی۔ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش بھی پابندی ہوگی۔ پابندی کا 5 دسمبر تک نافذ العمل رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا آئی جی اور دیگر صوبائی سیکرٹریز، کمشنرز، پولیس افسران کو مراسلہ۔ غیر جانبدار اور غیر سیاسی رہنما ملازمین کی ذمہ داری ہے ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں میں کسی بھی معاونت سے دور رہنے کی ہدایت۔ تمام افسران پیشہ ورانہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں۔ ہمارا حلف آئین و سیاست کے لیے ہے، کسی سیاسی جماعت یا لیڈر کے لیے نہیں ہے۔ کسی دباؤ یا لالچ میں سرکاری وسائل، اثاثوں یا اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ بے خوف اور ایمانداری سے کسی سیاسی جماعت کا سپورٹ نہ کریں۔ سی سی پی او پشاور نے بھی اہلکاروں کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی۔ سیاسی قائدین، ممبران اسمبلی کے ساتھ تعینات پولیس اہلکار جلسے میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ضلع کرم کے علاقے اوچت میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، جام بحق ہونے والے افراد کی تعداد 38 ہو گئی۔ متعدد زخمی، ملزمان نے 5 سے زائد گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ پارے چنار سے پشاور جانے والے مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور کا قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ کا حملے میں جام بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان۔
बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वाक़े में मुलव्वस अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को फौरी तौर पर करम का दौरा करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान राब्ता, खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों में तशवीश का इजहार किया। बदअमनी के खात्मे के लिए एक साथ चलने पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत इक़दामात उठाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए सुपर सीएम का खिताब। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें के नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका की मुलाकात। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मरियम नवाज को सुपर सीएम का खिताब दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई, मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती, स्मोक को जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई 38 से 7% पर आना बहुत बड़ा काम है। माली वसाइल बढ़ाकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। सेहत ज़राअत पर जितना भी खर्च करें कम लगता है। नवाज शरीफ, कैंसर अस्पताल में किसी मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। कैंसर के लाइलाज मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाई जाएगी। इज्तिमाई शादियों के पंजाब दी रानी प्रोग्राम के लिए 5000 अफराद अप्लाई कर चुके हैं। मेरिट पर आने वाले हर बच्चे को होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी। कैंसर हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं, पाकिस्तान का पहला, इट्स फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, 1000 bedded hospital with all the latest equipment, latest machinery. It's a 60 billion rupees project. और मैं इसको ऐसे डिज़ाइन कर रही हूँ, keeping in mind that the facilities will be open to the entire Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक प्रोक्योरमेंट और गुड गवर्नेंस के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की पेपरा में इस्लाहात लाकर इसको किसी भी किस्म के असर और रसूख से पाक बनाने की हिदायत। प्रोक्योरमेंट के अमल में शिकायत के अजाले के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सरकारी इदारों को ई प्रोक्योरमेंट इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा कि तमाम सरकारी इदारों में शफाफ तरीके से खरीदारी और खिदमात का हुसूल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरकारी अमूर में शफाफियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शफाफियत लाने से बैरूनी सरमायाकारी का पाकिस्तान पर एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। सरकारी इदारों में खरीदारी और सर्विसेज के हुसूल के लिए खुसूसी प्रोक्योरमेंट सेल कायम किए जाएँ।